السلام علیکم، آداب عرض کرتا ہوں، سہیل یوسفزئی۔ آج ام، ایسے ہی مٹر گشت کر رہا تھا، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ایئرپورٹ پر تھا، تو وہاں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں جب فارغ ہوتا ہوں، تو ایسے ہی دیکھتا ہوں دنیا کو، جہازوں کو کیسے اڑ رہے ہیں، کیسے اتر رہے ہیں، مسافر کیسے آ رہے ہیں دنیا بھر میں، کہاں کہاں سے کیسے۔ تو اس وقت میں اپنے فون میں اسکرول کر رہا تھا، تو واٹس ایپ پر ایک ایسی پوسٹ نظر آئی جسے پڑھنے کے بعد ایک تو دل باغ باغ ہو گیا کہ جس نے بھی لکھا ہے کیا خوب لکھا ہے، اور وہ میں بھی آپ کو پورا خط ہے ایک جو میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے قبل ایک چھوٹی سی آپ کو ایک تمہید ضرور بتا دوں تاکہ آپ کو پھر سمجھ آ جائے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کیا کہنے چاہ رہا ہوں۔ ایم کیو ایم کی تشکیل ایم کیو ایم کے بانی و قائد محترم جناب الطاف حسین بھائی نے جب کی تھی، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 11 جون 1978 کو جب اے پی ایم ایس او یعنی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی کراچی میں، تو یہ وہ وقت تھا جب کراچی کے تعلیمی اداروں میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جامعہ کراچی سمیت اسلامی جمعیت طلباء، جو جماعت اسلامی کی ایک بغل بچہ طلباء تنظیم تھی، اس کا طوطی بولتا تھا، اور ان کی یعنی کہ جو آپ یہ سمجھ لیں کہ طوطی کیا بولتا تھا، بلکہ ان کی دہشت کا طوطی بولتا تھا۔ دہشت گردی کو اگر پاکستان میں کسی نے فروغ دیا یا کسی نے متعارف کرایا تو وہ جماعت اسلامی اور اس کی بغل بچہ تنظیم اسلامی جمعیت طلباء تھی۔ یہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ اس کے بعد جب اے پی ایم ایس او اور الطاف بھائی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اسی اسلامی جمعیت طلباء نے بدماشی غنڈہ گردی کر کے ان کو یونیورسٹی سے باہر جانے پر مجبور کیا، تو وہ شہروں میں پھیل گئے۔ قدرت کا نظام تھا کچھ ایسا، تو انہوں نے الطاف بھائی نے پھر ایک متحدہ مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی 18 مارچ 1984 کو، اور پھر وہ جو جنہیں یونیورسٹی کے کراچی یونیورسٹی میں نہیں ٹکنے دیا گیا، انہوں نے پورے کراچی شہر میں اپنے یونٹس اپنے قائم کر دیے، نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کے تمام شہری علاقوں میں، اور پھر سندھ کے تمام گاؤں دیہاتوں میں، پھر پاکستان بھر میں سب نے دیکھا۔ یہ ایک مختصر سی روداد میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اگر اس سے قبل چلے جائیں، جب ایم کیو ایم کی تشکیل سے قبل، تو کراچی اور حیدرآباد یعنی بالخصوص اور سندھ کے شہری علاقے جو تھے وہ دو جماعتوں کے دسترس میں تھے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ہیپناٹزم کے اس میں تھے، حصار میں۔ وہ تھی جماعت اسلامی اور ایک دوسری جمعیت علماء پاکستان مولانا شاہ احمد نورانی کی، اور جماعت اسلامی ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی۔ یہ دونوں جماعتیں یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مسلمان جس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو یہ ایک فرقہ تھا بریلوی، جو کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے جو پیروکار تھے یا ان کے فالوورز تھے، ان کا تھا، جس کی پوری یعنی آپ ایک داستان ہے الگ، وہ احمد شاہ رضا خان بریلوی ہندوستان والے، پھر وہ ایک، تو اس کے بعد وہ مختلف شاخیں ہیں۔ میں بہت مختصر بات کروں گا کیونکہ لمبی ویڈیو جاری نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح جماعت اسلامی جو ابو الاعلیٰ مودودی، معذرت چاہتا ہوں، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی جماعت تھی، اور وہ ہندوستان سے اس کے سربراہ تھے، بانی تھے، اور وہ اس کو پھر پاکستان لے آئے۔ وہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح پاکستان کی بھی انہوں نے مخالفت کی تھی، سارے مولویوں نے کی تھی، تو میں اس میں ابھی فی الحال نہیں جا رہا ہوں۔ تو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان، نوجوان نسل خاص طور پہ سنیں، بالکل ایم کیو ایم کے وہ کارکنان بھی کہ جو اب جوان ہیں، ایم کیو ایم میں بھرپور کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں پچھلی وہ تاریخ نہیں پتہ، اور ایسے ینگ لوگ جن کو بالکل ہی کچھ نہیں پتہ، تو ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جماعت اسلامی اور جے یو پی جو تھی وہ کراچی اور حیدرآباد کی مالک تھی۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ دیوبندی مسلک کے لوگ تھے، تو جن کا جو بھی دیوبندی مسلک کی طرف جن کا جھکاؤ تھا وہ جماعت اسلامی کی حمایت کرتے تھے، اور جو بریلوی مسلک سے تھے وہ
JUP کی طرف جاتے تھے. بہرحال انہی کے لوگ جو ہے وہ MNA MPA بنتے رہے. تقدیر نہیں بدلی مہاجروں کی. یعنی مہاجر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت تک ڈسٹریبیوٹ تھے فرقوں میں. پھر الطاف بھائی آئے تو الطاف بھائی نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا، ایک تو مہاجروں کو مہاجر شناخت کے ساتھ زندہ رہنے کا طور طریقہ بتایا، فارمولہ دیا کہ اب یہی شناخت ہے، کیونکہ پاکستان میں پاکستانی کوئی نظر نہیں آ رہا، تو ہم پاکستانی تو ہیں لیکن اب ہمیں شناخت تو چاہیے نا. تو ایک شناخت کے طور پہ مہاجر جو بہت متبرک نام تھا اس کو چن لیا اور مہاجر بن گئے، اور الطاف بھائی نے اس کو منوا بھی دیا بھرپور طریقے سے. تو وہ جو الطاف بھائی کی مہاجر قومی موومنٹ اور پھر متحدہ قومی موومنٹ تک کا سفر تھا، اور وہ جو تھا، تو وہ جب آئے تو وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ الطاف بھائی، آپ نے سمندر پہ آپ جاتے ہوں گے، کراچی کے سمندر پہ یا دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ نے سمندر پہ جاتے ہوں گے، تو آپ نے سمندروں کی لہروں کا بغور اگر جائزہ لیا ہے تو جو ایک لہریں اٹھتی ہیں سمندر کی، میں دریا کی بات نہیں کر رہا ہوں، دریا کی جو موجیں ہوتی ہیں نا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمندر کی میں لہروں کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی لہریں کئی کئی فٹ بلند ہوتی ہیں. تو آپ نے بغور دیکھا ہوگا کہ ایک لہر دور سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، کئی فٹ اونچی ہوتی ہے، پانی ایسا لگتا ہے جیسے وہاں یہاں تک ہے. وہ آ رہی ہوتی ہے، آ رہی ہوتی ہے، آ رہی ہوتی ہے، آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہٹ کرتی ہے جہاں پہ سمندر کا بالکل پانی بالکل آخری کا جہاں آپ کھڑے ہو کے انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد تک کا جو خشکی کا علاقہ ہے وہاں پہ آ کے وہ ایسے جاتی ہے بہت رفتار کے ساتھ، اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اچھا وہ وہاں رکتی نہیں ہے. جب وہ واپس جاتی ہے، اسے واپس سمندر میں ہی جانا ہوتا ہے، تو جب واپس جاتی ہے اپنے ساتھ خشکی پہ پڑی ہوئی ہر گند بلا، حتیٰ کہ کچھ صاف ستھری چیزوں کو بھی بعض اوقات لے جاتی ہے. جیسے انسان کھڑا ہوا ہے، اگر اس کی غلطی ہے وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ سمندر کی لہر ساتھ لے کے جاتی ہے اور سمندر برد ہو جاتے ہیں اور سب کچھ گند بلا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دریا میں، تالاب میں، نہر میں آپ برد ہوئی چیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، خاص طور پہ تالابوں میں اور نہروں میں. لیکن سمندر میں کوئی چیز جب برد ہوتی ہے اس کو آپ کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، کبھی نہیں، بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے، غرق ہو جاتی ہے. تو اب الطاف بھائی سمندر کی وہ لہر بن کر آئے تھے، اور ایسے آئے کہ بس یوں آئے اور یوں لے گئے جماعت اسلامی JUP کو، یعنی فرقہ واریت کو. میں تو یہ کہوں گا ایک گند کو، ایک بلا کو، جس نے مہاجروں کو ہپنوٹائز کیا ہوا تھا، بلکہ پورے پاکستانی عوام کو ہپنوٹائز کیا ہوا تھا، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو. صاف ہو گیا. الطاف بھائی نے ایک لڑائی میں پرو دیا، ایک تسبیح میں پرو دیا. نہ کوئی کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ بریلوی تھا، نہ دیوبندی تھا، سب اپنے اپنے اس پر قائم تھے. یہ کہیں پابندی نہیں تھی الطاف بھائی کی کہ بھائی تم یہ چھوڑ دو، نہیں. الطاف بھائی کا فارمولہ تھا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. تو یہی ایک فارمولہ اتنا کامیاب تھا کہ الطاف بھائی نے سب کو پرو کے رکھا. اور وہ دن جب الطاف بھائی نے وہ بہا کے وہ پھینکا تھا نا، آج کے دن تک الحمدللہ مہاجر خاص طور پر سندھ کے شہری عوام جو ہیں وہ اس چیز سے پاک ہو گئے. نہ کوئی شیعہ سنی فساد وہ والا ہوتا تھا جو ایوری ایئر ہوتا تھا، ہر سال جب وہ آتا تھا اپنا محرم کا مہینہ، اور بس سب کی نبضیں ڈاؤن ہو جاتی تھیں اور کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی تھیں. اب MK کے بننے کے بعد الطاف بھائی نے اس میں بہت کام کیا، یہ سب کو پتہ ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بڑی لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جماعت اسلامی، اب ہم JUP کی ابھی بات نہیں کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کر رہے ہیں. منافقت کی ایسا پردہ چاک کیا الطاف بھائی نے ان کی. اچھا، ان کی منافقت کا جماعت اسلامی کے تمام رہنماؤں کے آپ نے دیکھا ہوگا، کشمیر کا ایشو لے لیں، فلسطین کا ایشو لے لیں، انہیں کوئی سروکار نہیں فلسطین آزاد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کشمیر آزاد ہونا، وہ اپنی سیاست چمکاتے ہیں. امریکہ کے جھنڈے جلاتے ہیں، امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، یورپ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، جبکہ امریکہ تو خاص ہدف ہے ان کا. تو مغربی دنیا ان کا ہدف رہتی ہے بڑی. یعنی یہ کوئی میں افسانوی بات تو نہیں بتا رہا ہوں، تو سب کو پتہ ہے. تو اب ان کی منافقت کا پردہ ویسے تو چاک ہوتا رہا ہے، لیکن آج ایک لیٹر میرے ہاتھ میں آیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ بھی سنیے اور سوچیے یار کہ یہ کس طرح کر لیتے ہیں یہ منافقت.
لیاقت بلوچ کے نام خط ہے، بیٹے کی کینیڈا سے پی ایچ ڈی پر مبارکباد دی ہے۔ صاحب ہیں جو بھی ہیں، وہ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، لیکن مجھے کافی سے زیادہ یقین ہے ان کا تعلق شاید کبھی جماعت اسلامی سے رہا ہوگا، دل جلے یا ان کے وہ بھی اپنے پپولے پھوڑیں۔ تو انہوں نے خط لکھا ہے کہ لیاقت بلوچ صاحب السلام علیکم، گزشتہ روز آپ نے اپنے بیٹے احمد جبران بلوچ کے بارے میں خوشی کے مارے 3 ٹویٹ کیے۔ آپ کے ٹویٹ سے معلوم ہوا کہ آپ کے صاحبزادے احمد جبران بلوچ صاحب نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے پی ایچ ڈی کر لی ہے، ماشاءاللہ سے۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ مبارک ہو، اور آپ کے اہل خانہ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو۔ مغرب کی ایک اچھی جامعہ سے پی ایچ ڈی کرنا ایک اعزاز کی بات ہے، گوئی اعزاز پاکستان کے صرف مرآت یافتہ افراد ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور محنت کش طبقے کے لوگ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا تو قاضی حسین احمد بھی یاد آئے۔ ان کے صاحبزادے نے امریکہ سے عین اس وقت ڈگری لی جب جہاد کشمیر عروج پر تھا۔ لاہور میں جگہ جگہ جماعت اسلامی کے سٹال لگے ہوئے تھے، جہاں نوجوانوں کو سری نگر شہادت کے لیے روانہ کرنے کا کام کیا جاتا تھا۔ میں ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ جمعیت طلباء اسلام نے میجر مست گل کو نیو کیمپس میں بلایا۔ جی وہی میجر مست گل جو بعد ازاں طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان میں بم دھماکے کراتے رہے، اور پریس کانفرنس کر کے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے لگے تھے۔ معلوم نہیں آج کل کہاں ہیں۔ انہی دنوں کی بات ہے، چچینیا اور بوسنیا میں بھی جہاد جاری تھا، اور بعض نوجوان چچینیا اور بوسنیا کے راستے بھی جنت روانہ ہوئے۔ جنت حاصل کرنے کے اتنے مواقع میسر ہونے کے باوجود قاضی حسین احمد کے صاحبزادے نے امریکی ڈگری کے لیے یہ موقع گنوا دیا۔ یہ بات ہم ایسے گناہ گاروں کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ آج کل کشمیر اور چچینیا میں جماعت اسلامی کو زیادہ دلچسپی نہیں رہی، مگر افغانستان میں تو بہترین موقع موجود تھا کہ احمد جبران بلوچ طالبان کے شانہ بشانہ امریکی قبضے کے خلاف یہ گاتے ہوئے برسر پیکار ہوتے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ بلوچ صاحب تھوڑی سی وضاحت اس بابت بھی کر دیجئے کہ جب جماعت اسلامی ملک بھر میں دینی تعلیم دینے کے لیے اتنے بڑے بڑے مدرسے چلا رہی ہے، آپ نے دنیاوی تعلیم کے لیے احمد جبران بلوچ کو کینیڈا جیسے کافر ملک میں کیوں بھیج دیا؟ بلوچ صاحب ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں، جب اپنے صاحبزادے کو آپ نے کینیڈا روانہ کیا تو کیا آپ نے احمد جبران بلوچ سے کبھی کہا، یہ نصیحت کی کہ اگر کیمپس پر کہیں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھے نظر آئیں تو ان پر لاٹھیاں اور سریے کے راڈ لے کر حملہ آور ہو جانا، جیسے آپ خود پنجاب یونیورسٹی میں کیا کرتے تھے یا آپ کے مقلدین آج تک کرتے آ رہے ہیں؟ آپ نے جو 3 ٹویٹ احمد جبران بلوچ کی پی ایچ ڈی کی خوشی میں کیے ہیں، ان میں آخری ٹویٹ پڑھ کر میرا دل بھرایا۔ اس آخری ٹویٹ میں آپ نے احمد جبران کی تصویر شیئر کی، حالانکہ امیر المومنین ملا عمر تصویر کو تادم مرغ غیر اسلامی سمجھتے رہے، اور فرمایا بڑی خوشی اور مقام شکر ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ جس شفقت پدری کا اظہار آپ نے فرمایا، دل پسی کیا۔ میں خود ایک چھوٹی سی بیٹی کا باپ ہوں۔ میری بہت خواہش ہے کہ میری بیٹی بھی پی ایچ ڈی کرے اور کبھی اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اولاد سے عزیز دنیا میں اور کچھ نہیں، اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہزاروں لوگ جو جماعت اسلامی کے کہنے پر دنیا بھر میں جہاد کرنے پہنچے اور واپس نہیں لوٹے، ان کے والدین سے افسوس کرنا ہے یا انہیں بھی مبارکباد ہی بولتے رہیں؟ اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ احمد جبران بلوچ نے جو تحقیق کے جدید طریقے یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے سیکھے ہیں، ان کی مدد سے وہ کوئی ریسرچ پیپر ضرور لکھیں گے، جس سے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی سمجھ آ سکے گی کہ جماعت اسلام کی صالح قیادت اتنی زیادہ منافقت کیسے کر لیتی ہے۔ خیر اندیش، آپ بھی سوچئے، یہ منافقت یہ مولوی ملا کیسے کر لیتے ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ان کی منافقت کو سہ کیسے لیتے ہیں؟ والسلام، اجازت دیجیے۔